اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر زیادہ طہارت پر زور دیا، پاکیزگی پر زور دیا کہ فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اس کو تمہارے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ حضور کس طرح کی پاکیزگی ارشاد فرماتے؟ حضور علیہ السلام سوچوں کی پاکیزگی دیتے، برا سوچنا، بدگمان رہنا، لوگوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر بوجھ بٹھانا، نفرت کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ آغاز یہاں سے کیا کہ تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات، تمہارے تصورات، تمہارا گمان یہ پاک ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا تم اپنے رب کے بارے میں جیسا بھی گمان رکھو گے نا، اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو پاکیزہ گمان ہونا چاہیے، تمہارا ذہن ہونا چاہیے اللہ جب بھی فیصلہ کرے گا رحمت والا ہی کرے، معاملات کرم والے ہوں گے۔ اچھی سوچ، اچھا گمان، اچھی رائے یہ سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے حضور اس صفائی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ نہیں آپ صرف اچھا سوچا کریں، مثبت رہا کریں، ہر چیز کو منفی نہ لیا کریں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سوچوں کی پاکیزگی کا سبق دیا، اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ زبان پاک ہو۔ یعنی ہمارے ہاں اب لوگوں نے غیبت کا نام بدل دیا ہے، اب اس کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے۔ اب ہماری گپ شپ یہ ہوتی ہے کہ 2 4 10 بندوں کے بارے میں ہم تبصرہ کریں، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ اتنا سخت ناپسند کیا غیبت کو، اتنا بدبودار کام بیان کیا کہ فرمایا جس طرح کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس طرح ہے غیبت کرنے والا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا۔ زبان صاف ستھری ہو، آپ کا انداز تکلم خوبصورت ہو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی کرو، آپ کے جملے پاکیزہ ہوں، آپ کی زبان طہارت والی ہو، آپ کے لفظ باوضو ہو۔